اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمة الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفداء اما بعد۔ ہماری گفتگو قیامت میں چل رہی ہے، حالات قیامت کے بارے میں۔ آج جو موضوع آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب قیامت کے دن لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا محشر کے اندر اور وہ منتظر ہوں گے حساب و کتاب کے، وہ حساب و کتاب ہونے کے بعد خداوند متعال ہر بندے کو اس کا نامہ اعمال اس کے حوالے کر دے گا۔ جو نیک ہوں گے، مومن ہوں گے، بہترین زندگی گزار کے گئے ہوں گے دنیا کے اندر، ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو برے اعمال کر کے گئے، جو کافر تھے، جو منافق تھے، جو گناہ کار تھے اور انہوں نے توبہ نہیں کی، ان کے نامہ اعمال کو ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جیسے ہی یہ نامہ اعمال لوگوں کے ہاتھ میں پہنچے گا تو نیک لوگ خوش ہوں گے اور برے لوگ پشیمان ہوں گے اور شرمندہ ہوں گے۔ قرآن نے اس حقیقت کی طرف اس طریقے سے اشارہ کیا ہے۔ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 19 میں اس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ جس کے نامہ اعمال کو اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا اے لوگو آؤ میرے نامہ اعمال کو پڑھو، خوش ہو رہا ہوگا اور اپنا نامہ اعمال دوسروں کو دکھا رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے حاقہ کی 25 نمبر آیت میں اس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِهِ، اور وہ شخص کے جس کے نامہ اعمال کو اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں یہ نہ جان پاتا کہ میرا نامہ اعمال کیا ہے اور میرا حساب کیا ہے۔ اس طریقے سے اور بھی بہت ساری آیات ہیں جس کے اندر یہ اشارہ ہوا ہے کہ نامہ اعمال انسان کو عطا کیا جائے گا، اس کی مختلف خصوصیات ذکر کی گئی ہیں۔ اب یہ نامہ اعمال کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے اندر بھی اختلاف ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو اچھے طریقے سے جانیں، چونکہ قرآن نے یہ جب اشارہ کر دیا ہے کہ نامہ اعمال ہر انسان قیامت کے دن دیکھے گا، اور نامہ اعمال وہی ہوگا کہ جو اس نے اس دنیا میں فعل انجام دیا ہوگا، تو کیفیت اس کی کیسی ہوگی، کیسے عطا کیا جائے گا، کیسے اس کو پڑھا جائے گا، یہ مہم نہیں رہے گا پھر اس کو جاننا۔ لیکن علماء نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مثلاً بعض علماء کہتے ہیں کہ نامہ اعمال روح اور نفس سے کنایا ہے، کہ چونکہ انسان جب اعمال انجام دیتا ہے تو یہ اعمال اس کی روح کے اندر باقی رہ جاتے ہیں، اور قیامت کے دن جب محشر کے اندر حاضر ہوگا تو خداوند متعال اسی روح کے اندر اس کو ان اعمال کو دکھا دے گا کہ جو اس نے دنیا میں انجام دیے تھے۔ بعض علماء اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ نامہ اعمال حقیقت عمل ہے، ہر عمل اپنی ایک حقیقت رکھتا ہے۔ انسان جب تک اس دنیا مادی کے اندر موجود ہے
اور غافل ہے، لہٰذا اس حقیقت عمل کو نہیں دیکھ پائے گا۔ مثلا انسان اگر گناہ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو اس کا ایک حقیقت ہے کہ جو انسان اس دنیا کے اندر غافل ہونے کی وجہ سے نہیں دیکھ پاتا، لیکن جب قیامت ہوگی اس دن تمام حجاب کو آنکھوں سے ہٹا دیا جائے گا، اس وقت انسان ان تمام اعمال کی حقیقت کو دیکھے گا، اور یہ حقیقت کو دیکھنا ہی نامہ اعمال شمار ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک نظر یہ ہے کہ نامہ اعمال اس کے اعمال کے آثار تکوینیہ ہوں گے، یعنی جو اعمال اس نے انجام دیے ہیں ان کے جو آثار ہوں گے وہ قیامت کے دن وہاں پر جلوہ گر ہوں گے، انسان کے اوپر وہ جاری ہوں گے، اور وہی آثار تکوینی جو ہوں گے اس کا نامہ اعمال شمار ہوگا۔ بہرحال یہ اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اہم یہی ہے کہ ہر انسان کو قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ دوسرا مسئلہ جو قیامت کے مسائل میں مہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے اور اس کو ذکر کرنا چاہیے، وہ گواہوں کا مسئلہ ہے کہ قیامت کے دن مختلف ہستیاں گواہی دیں گی انسان کے اعمال کی۔ قرآن نے ان تمام گواہوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک گواہ خداوند متعال خود ہے۔ سورہ یونس کی 46 نمبر آیت میں اس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، ہماری طرف ہی پلٹ کر آنا ہے انہوں نے، اور پھر خدا گواہ ہوگا ان کے اعمال کے اوپر۔ دوسرا جو گواہ ہوگا اور قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ انبیاء علیہم السلام ہوں گے۔ مثلا سورہ نحل کی آیت نمبر 89 کے اندر اشارہ ہو رہا ہے، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، ہم ہر امت میں سے ان کے اوپر انہی کے اندر سے گواہ کو مبعوث کریں گے، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور اے پیغمبر ہم ان پر تمہیں شہید کے طور پر لے کر آئیں گے، گواہ کے طور پر لے کر آئیں گے۔ اب پہلی حصے کے اندر موجود ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اس سے مراد جو ہے وہ انبیاء و اولیاء علیہم السلام ہیں۔ تیسرا جو گواہ ہے وہ ائمہ علیہم السلام ہے۔ سورہ بقرہ کی 143 نمبر آیت میں اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طریقے سے ہم نے تمہیں امت وسط قرار دیا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ بنو لوگوں کے اوپر، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہوں گے۔ اب یہاں پر امت وسط سے پوری امت مراد نہیں لے سکتے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، فقط ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ امت وسط سے مراد یہاں پر ائمہ علیہم السلام ہے۔ روایت میں اس طریقے سے ہے، وَلَا يَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ إِلَّا الْأَئِمَّةُ وَالرَّسُولُ، لوگوں کے اوپر گواہ فقط اور فقط ائمہ اور رسول ہوں گے، امت نہیں بن سکتی۔ یہ روایت چونکہ صریح ہے اس کے اندر، پس ہم یہ مراد لیں گے کہ امت وسط سے مراد یہاں پر ائمہ ہیں اور وہ لوگوں کے اوپر گواہ قرار پائیں گے۔ ایک اور جو گواہ کے طور پر قرآن نے ذکر کیا ہے وہ خود فرشتگان ہیں۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 21 میں اس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر نفس آئے گا اور اس کے ساتھ سائق ہوگا اور گواہ ہوگا۔ تو یہاں پر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ مراد ملائکہ ہیں۔ اسی طریقے سے جو
قرآن حقیقت بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اعضاء و جوارح بھی قیامت کے دن انسان کے بارے میں گواہی دیں گے۔ مثلا سورہ نور کی آیت نمبر 24 میں صراحت کے ساتھ اس مطلب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون۔ اس دن یعنی قیامت کے دن لوگوں پر ان کی زبانیں، ان کی ہاتھ، ان کی پاؤں، ان کی ٹانگیں شہادت دیں گی ان کے خلاف اس چیز کے بارے میں کہ جو وہ عمل انجام دیتے رہے ہیں۔ بس یہ مختلف شاہد ہوں گے کہ جو انسان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ یہ گواہی کیوں رکھی گئی ہے؟ آیا خداوند متعال نہیں جانتا تھا؟ نعوذ باللہ، نہ، اس بات کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ گواہی کا فلسفہ اور ہے کوئی، خدا کو آگاہ کرنا نہیں ہے۔ اس میں سے ایک فلسفہ جو ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اتمام حجت ہو جائے لوگوں کے لیے کہ جو فعل انہوں نے انجام دیے ہیں، اور انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی جب اتنی ہستیاں اس کے بارے میں گواہی دے رہی ہوں گی تو انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔